سے ایک مسئلہ اور ہے پیجامہ، اس کو ٹخنے چھپانے سے اللہ تعالیٰ کی مسلم شریف کی روایت ہے، یہ میں اپنی طرف سے ملا نہیں بناتے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ٹخنا چھپائے گا اوپر کے لباس سے، موزہ سے نہیں، موزہ تو نیچے سے آ رہا ہے، جو اوپر سے آ رہا ہے کرتا ہو کچھ ہو، 4 عذاب ہوگا اس کو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت سے اس سے کلام نہ فرمائیں گے اور اس کو توفیق تزکیہ بھی نہ دیں گے، اصلاح کی توفیق بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے مسلم بخاری شریف کی روایت جو آپ سنتے ہیں سب سے بڑی کتاب ہے، جتنا حصہ ڈھکا رہے گا لنگی سے یا پیجامے سے وہ جہنم میں جلے گا، ما اسفل من الازار من الکعبین، ما اسفل من الازار وہ کتنا حصہ، اتنا حصہ فی النار، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ باتیں ان کو معمولی نہ سمجھیے، بس ظاہر اور باطن دونوں آہستہ آہستہ یہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے دعا بھی کر لیجیے، جمعے کا دن ہے اور تقویٰ کی ہمت اور توفیق مانگ لیجیے سر سے پیر تک۔ ہاں مونچھوں کے بھی احکام ہیں، اس کو بھی پوچھ لو، کیونکہ اس کنارے سے کراس کرنے کے بعد مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، حرام سے قریب، یہ کنارہ دے یہ اس سے آگے نہ بڑھنے دو، اس سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے، دیکھو بخاری شریف کی شرح میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ امت نے آج بالکل اپنے رسول اور نبی کے الٹا چل رہی ہے، دیکھتی ہے کہ راجپوتوں نے رکھا، ٹھاکروں نے رکھا ہندوستان کے، ہم کو اس سے عزت ملے گی، جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ اور پیغمبروں کی دیکھو ان کی کیا تھا، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اتنا زیادہ موچھ کو باریک کرتے تھے کہ دور سے ان کی کھال لبوں کی نظر آتی، سفیدی نظر آتی۔ آپ نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اے لوگوں مونچھیں مت بڑھاؤ ورنہ تمہاری بیویاں زنا میں مبتلا ہو جائیں گی، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں مبتلا ہو گئی۔ دیکھو علماء سے پوچھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو میری بندگی میں کیا کیا ادائیں پسند ہیں، قبر میں کوئی نہیں جائے گا، سوچ لو اس کو۔ ابھی دیکھ لیا وہ قصہ جو ہمارے انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے دوستو یہ عرض کر رہا ہوں سر سے پیر تک اللہ کے نبیوں کی شکل میں آ جاؤ، اللہ کے پیاروں کی شکل اختیار کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں، شیر محمد خان کا قصہ سنا چکا ہوں، عمرہ کرنے گئے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی رکھ کر آئے، پہلے ڈرتے تھے، کہنے لگے اب تو سب ملتان والے مجھ سے کہتے ہیں دعا کیجیے آپ بڑے اچھے معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حسن بھی رکھا، دیکھو ان سے پوچھو جنہوں نے آپ داڑھیاں رکھ لی ہیں، ان سے پوچھو شکل کیسی معلوم ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی صالحین اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فوراً عمل کر لیں، نسخہ نوٹ کر کے رکھ لو، آج اگر نہیں پیتے ہو کل پیو، 10 دن کے بعد اللہ جب توفیق دے، مگر مانگو ابھی سے، اتنا تو مانگ لو کہ اے خدا مجھے موت نہ دینا جب تک آپ کی نبی والی شکل میری شکل نہ بن جائے، تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکو تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی ہدایت کر دو کہ اگر ہاسپٹل میں مرتے وقت میری داڑھی بڑی ہو جائے تو خدا کے لیے تو اس کو مت بنا، ورنہ وہی ہوگا بقائی ہاسپٹل میں۔ بقائی ہاسپٹل میں ایک صاحب بیمار ہوئے، بابا کی داڑھی بڑھ گئی، حجاں، اب امریکہ تار گیا، اس کا لڑکا آیا، ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مر چکا ہے، لیکن اس داڑھی نے اس وقت بھی حجام کو بلایا اور بقائی ہاسپٹل میں اس کی داڑھی منڈوایا اور کہا میں قبر میں اپنے باپ کو ایسی خراب شکل میں نہیں جانے دوں گا، جنگلی شکل میں۔ دیکھا آپ نے امریکہ کی تعلیم کا یہ سب، جو تھوڑا سا نور آ گیا تھا اس نور کو بھی اس نے ظلمت سے بدل دیا۔ یہ ماڈرن اولاد جو ہے نا یہی تو ہوتا ہے، برعکس کی بسم اللہ جس کو ایڈمٹ پڑھایا کام نہ آیا، اور ایک گنہگار جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اس کے بچے نے مکتب میں بسم اللہ کی، یتیم بچہ، اسی دن اس کا عذاب اس کے باپ سے اللہ نے اٹھا لیا دوزخ۔